السلام علیکم ناظرین۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کون نہیں جانتا۔ حضرت جنید بغدادی بہت بڑے ولی کامل اور صاحب طریقت بزرگ تھے۔ آپ کا واقعہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دل میں خیال کیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہو جائے تو ایک سوال کروں گا، اور انہوں نے ایک دن اللہ سے دعا بھی کر دی کہ اے اللہ، کبھی شیطان سے ملاقات کرا دے تاکہ میں اس سے سوال کر لوں۔ ایک دن نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے تو ایک بوڑھا آدمی جھک کر سلام کرنے لگا۔ حضرت جنید نے اس کو دیکھ کر کہا کہ کون ہو تم؟ کہنے لگا میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کو آرزو اور تمنا تھی۔ حضرت سمجھ گئے کہ اصل میں یہ شیطان ہے۔ شیطان نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے ذہن میں تیرے متعلق ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تجھے کس چیز نے اللہ کے حکم کی تعمیل سے منع کیا؟ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کیا اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا؟ ارے تجھے تو اللہ کی معرفت حاصل تھی، اللہ کی عظمتوں اور جلالتوں سے تو واقف تھا۔ اس قدر اللہ کے قریب ہونے کے باوجود جب اللہ نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر تو نے آخر کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس پر شیطان کا کیا جواب تھا وہ سننے کے قابل ہے۔ اس کے جواب نے کچھ دیر کے لیے شیطان نے کہا کہ جنید، آپ جیسا توحید پرست، اللہ کو ایک ماننے والا، ایک اللہ کی پوجا کرنے والا، اور آپ کے ذہن میں مشرکانہ سوال کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان کہنے لگا کہ آدم تو غیر خدا تھے، خدا تو نہیں تھے، میں غیر اللہ کو کیوں سجدہ کر لیتا؟ آپ جیسا اللہ کو ایک ماننے والا ایسا مشرکانہ سوال میرے سے کر رہے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات میرے سے کہی تو مجھے لگا کہ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا ایمان سلب ہو رہا ہے، اس لیے میں سناٹے میں چھا گیا، ہوش و حواس باقی نہ رہے۔ میں سوچنے لگا کہ اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں، اس لیے جب وہ کہہ رہا تھا کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو اور مجھے پوچھتے ہو کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب نہیں آیا۔ فوراً اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور مجھ سے کہا گیا کہ اس سے پوچھو کہ حکم دینے والا کون تھا۔ حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو سجدہ کرو تو توحید اسی کا نام ہے کہ اس کی بات کو مان لیا جائے۔ حضرت جنید کہتے ہیں کہ اس الہام کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا، ورنہ تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ہے شیطان کی مکاری، نہ ولیوں کو چھوڑا، نہ قطب و ابدال کو چھوڑا، نہ انبیاء کرام علیہم السلام کو چھوڑا۔ غور کرو کہ شیطان باتوں کو اور چیزوں کو کس طرح سجاتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ذرا اندازہ اس واقعے سے کر لیجئے۔ اس لیے کبھی بھی شیطان سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کی مکاری سے بسا اوقات انسان بے ایمان بھی ہو جاتا ہے، لیکن اسے خبر نہیں رہتی کہ میں بے ایمان ہو گیا ہوں۔ اللہ ہم سب کو بھی شیطان کی مکاریوں اور اس کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔